السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ وہ صبح ہم لوگ گئے ہوئے تھے، وہ ایک چائنیز ہمارا 71 ایئرس تھا، تو پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے لاہور فورٹ. شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ سب لوگوں کو زحمت دی ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پر ہنگامی بنیادوں کے اوپر بات کرنے کے لیے. اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میڈیا رپورٹس اور اس وقت تمام چیزیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر ہیں کہ جو ایک پرامن حریت لیڈر جنہوں نے اپنی ساری زندگی کشمیریوں کی آزادی کے لیے وقف کی، اور ان کے اوپر ایک ایسا الزام جو دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، دہشت گردی کے جعلی مقدمات بنا کر بھارت نے ان کو 19 مئی کو ان پر جرم عائد کیا، اور اس کو 25 مئی کو یہ میڈیا رپورٹس ہیں کہ ان کو سزا سنائی جائے گی. اور سزا جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ہندوستان کا جو میڈیا ہے اس کے مطابق جو میڈیا رپورٹس ہیں کہ ان کو خدا نخواستہ یا سزائے موت سنائی جائے گی یا عمر قید. تو یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے جس کو آج ہم اٹھانے آئے ہیں. مجھے مشال ملنے آئی تھیں آج، اور میں نے کہا کہ ہم بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج یہاں میڈیا کے ذریعے اپنی آواز پوری دنیا میں پہنچائیں کہ کس طرح یہ تمام عدالتی کارروائی جو یکایک ایک دم کی گئی ہے، اور یہ کس طرح عدالتی انصاف کے اور انسانی حقوق کے منافی ہے. کہ کس طرح آپ ایک شخص کو سنے بغیر، ایک فری ٹرائل کے بغیر، ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرائل کے بغیر آپ کسی شخص کو جو کہ ایک پرامن، جو کہ پوری دنیا میں بھی ایکنالج کرتے ہیں کہ وہ حریت لیڈر ایک پرامن تحریک چلا رہے ہیں، کسی انٹرنیشنل فورم پہ آج تک خدا نخواستہ ان کے اوپر کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کا الزام نہیں لگا جو ان کو کسی طرح بھی کسی اور منفی ایکٹیویٹی کے اندر انکلوڈ کرے. تو آج جب یہ تشریف لائیں تو میں ان کی سٹوری سن رہی تھی، اور اتنی دل ہلا دینے والی یہ بات ہے کہ لاسٹ ٹائم جب یہ اپنے خاون یاسین ملک صاحب کو ملی تو وہ 2014 سپٹمبر تھا، اور اس وقت ان کی بیٹی کی، جو یہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، یہ بھی آپ کو خود بھی بتائیں گی کہ ان کی بیٹی کی عمر 2 سال تھی اور آج یہ 10 سال ہے. یہ وہ میں تو ایسے ہی کہوں گی کہ اگر 2014 سپٹمبر سے یہ اپنے خاون کو نہیں ملی، اور جن کے خاون کی لازوال قربانی ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کی ہے، اور جو تہاڑ جیل میں اس وقت بھی جو ان کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے تو ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ مجھے بولنے دیا جائے، آئی وانٹ ٹو اسپیک. وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اور جس طرح انسانی حقوق اور عدالتی کارروائی کا قتل ہوا ہے، جو ان کے اوپر الزامات لگا کر جعلی مقدمات کر کر فوری طور پر ان کو ان کی سزا سنانے کی ڈیٹ بھی دے دی، ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد کر دیا. اور جو بنیادی بات ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جس کا بھارت سگنیٹری ہے، تمام انٹرنیشنل پلیٹ فارمز، تمام انٹرنیشنل اگریمنٹس، تمام انٹرنیشنل ٹریٹیز، تمام انٹرنیشنل پروٹوکولز کا بھارت خود سگنیٹری ہے، جس کی وائلیشن ہے. یہ انسانی حقوق کے پروٹوکولز کی وائلیشن ہے، یہ لیگل جسٹس ٹرانسپیرنٹ فری ٹرائل کی وائلیشن ہے، جس کی ایکسیس نہیں دی جا رہی یاسین ملک صاحب کو. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایسی فسطائیت اور ایسا فاشزم جس کے ذریعے کشمیریوں کی لازوال قربانیاں ہیں، اور وہ لوگ جو اس وقت کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہیں جموں کشمیر کے اندر، اور ایک جو پرامن تحریکیں ہیں، جو ایک بنیادی اصول ہے کسی بھی تحریک کا، اگر آپ کو خوف نہیں ہے، اگر بھارت کو خوف نہیں ہے، تو پھر کیوں ایک شخص کے بولنے سے ڈرتا ہے؟ کیوں بیسک فری ٹرائل دینے سے ڈرتا ہے؟ کیوں انسانی حقوق دینے سے ڈرتا ہے جو کہ آئین میں درج ہوتا ہے ہر ملک کے؟
اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں بغیر ثبوتوں کے دہشت گردی کے، اور پورا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، میڈیا ٹرائل کے ذریعے اس وقت ہندوستان کے سنیماز کے اندر، بھارت کے سنیماز کے اندر وہ فلمیں چلائی جا رہی ہیں جس سے اسٹیبلش ہو کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ پورے پلاٹ جو دہشت گردی کا ہے، جو کشمیری پنڈتس کے، اور جو ایک ریلیجس ڈیوائڈ اور ریلیجس کارڈ کے ذریعے کشمیریوں کے اندر ریلیجس ڈیوائڈ کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت میں، ایک تو وہ ناکام اور بھونڈی کوشش ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ ایک پرامن تحریک کا حصہ ہیں، اور وہ یہ کبھی ان فاشزم، اس غنڈہ گردی، اس بھارتی ظلم اور بربریت کے خلاف نہ کبھی ان چیزوں کے غلام بنیں گے، نہ بنے تھے اور نہ آئندہ بنیں گے۔ یہ بات واضح ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو اس وقت بھارتی نظام ہے، جو ریاستی دہشت گردی ہے، وہ ایک شخص کے بولنے سے ڈرتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ علی گیلانی صاحب جب شہید ہوئے تو ان کے جسد خاکی سے بھی خوف تھا، ان کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور آج ان کی قبر کے اوپر بھی پہرا ہے۔ یہ وہ اس خوف کو ظاہر کرتا ہے اور اس انٹینشن کو ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان چاہتا ہی نہیں ہے کہ کشمیر میں ایک پرامن جو آزادی ہے وہ ہو۔ اور ایک آزادی کی آواز بلند کرنے والا یاسین ملک، آپ اس کو کس طرح فری ٹرائل دینے سے روک سکتے ہیں؟ آج ذمہ داری بنتی ہے، آج یہ ذمہ داری بنتی ہے تمام انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کی، تمام ان پروٹوکولز، ان ٹریٹیز، ان سفارتی سطح کے اوپر، انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس بات کو اٹھانے کی کہ یہ کھلم کھلا وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے، لیگل ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان جب یہ میرے پاس تشریف لائیں، اور کل جب یہ بات ہو رہی تھی تو میری بات ہوئی ان سے، انہوں نے ہیومن رائٹس وزارت، انسانی حقوق کی وزارت، اور جو کہ قانون، وزارت قانون ہے، ان کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر، لیگل لیول کے اوپر وزارت قانون اور ہیومن رائٹس کی جو ایکسیس ہے اس کے لیے جو انسانی حقوق کی وزارت ہے ان کو فوری طور پر ہدایت جاری کی ہے کہ اس مسئلے کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، انٹرنیشنل ٹریٹیز، پروٹوکول اور اگریمنٹس کے ذریعے اٹھایا جائے۔ اس موقع پر میں ضرور جو شہداء مقبوضہ جموں و کشمیر ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی، جس میں مقبول بٹ شہید، افضل گرو شہید، گیلانی صاحب جن کا میں نے ذکر کیا کہ جس طرح ان کی پوری زندگی ایک لازوال تحریک جو کشمیریوں کی آزادی کے لیے انہوں نے وقف کی، اور اتنا ڈر بھارت کا، پوری ریاست کا، کہ جو ان کی جسد خاکی، ان کے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر جو جیل میں اس وقت آسیہ اندرابی، شیر شاہ اور جو عمر فاروق صاحب ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں، اور ان کو بھی فری ٹرائل کی اور انسانی حقوق کی ایکسیس اور ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرائل کی ایکسیس نہیں دی جا رہی۔ اس کے بعد اشرف صحرائی شہید صاحب جن کو جیل میں زہر دے کر مارا گیا۔ یہ وہ چند لوگ ہیں جن کی پوری زندگی مثال ہے کشمیر کی آزادی کے لیے، اور ایک بھارت اپنی ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ناجائز قبضہ جموں کشمیر پہ اس وقت ہے۔ اور یہ میں خاص طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ جس قسم کا فاشزم، کمپلیٹ میڈیا بلیک آؤٹ ہے، وہاں کی کسی کی آواز نہیں پہنچ سکتی، اور جو جیل میں ہیں، جو اس وقت جیل میں لوگ ہیں، ان کی آواز بھی سنائی نہیں جا سکتی۔ یہ خوف ظاہر کرتا ہے پوری ریاست کا، یہ خوف ظاہر کرتا ہے آج بھارت کی حکومت کا، مودی سرکار کا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنی چاہیے، اور جب یہ میرے پاس آئیں تو جو سٹوری ہے، اگر آپ دیکھیں کہ نہ ان کی بات کرائی جا رہی ہے، نہ کوئی ایکسس دی جا رہی ہے، نہ اس بچی جو کہ 2 سال کی تھی جب اپنے والد کو ملی تھی، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل ٹریٹیز، انٹرنیشنل اگریمنٹس، جو ہیومن رائٹس کے پروٹوکولز ہیں، یہ تمام جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ تمام چیزیں جو کی جا رہی ہیں اس کا جواب ہم سب کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو دینا پڑے گا۔ اور میں ایک اور بات امپورٹنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے، جو مقدمہ ہم لے کر آئے ہیں، جو یہ میرے پاس جب ملنے آئیں، کہ نہ فری ٹرائل کا ایکسس ہے، نہ کوئی سنوائی ہے، نہ ان کی آواز باہر پہنچائی جا رہی ہے،
اور بار بار وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں یاسین ملک صاحب کہ آئی وانٹ ٹو اسپیک. اگر بھارت کا مقدمہ سچا ہے تو پھر ایک شخص کے بولنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر آج بھارت اپنی طرف سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو مقدمہ پیش کرتا ہے، انٹرنیشنل اگریمنٹس اور انٹرنیشنل پروٹوکولز اور پلیٹ فارمز پر مقدمہ پیش کرتا ہے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی یہ پوچھے کہ ایک شخص کو بولنے سے کیوں روکا جا رہا ہے، اس کی آواز کیوں باہر نہیں لائی جا رہی. یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ تفصیل بتائی جائے جو ابھی آپ کو اس کیس سے ریلیٹڈ بتائیں گی، میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جتنا مرضی یہ کوششیں کریں، یہ فاشزم کریں، یہ ایک مذموم کوشش ہے. اس سے جو کشمیری ہیں ان کے جذبے، ان کے ولولے، ان کے قربانی کے جذبے اور ان کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جذبے اور بھی مضبوط ہوں گے، اور جس طرح پاکستانی ہمیشہ یک زبان ہو کر کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے، اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کی شہرگ ہے، اس سے ہم 1 انچ ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ بھی میں کہوں گی کہ جو وائلیشن ہوئی 5 اگست 2019 کو، جو مودی نے ایک غیر قانونی قانون پاس کیا، اس کی ہم نے ہر سطح پر پہلے بھی مذمت کی ہے، اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے. یہ وہ ایک ایسا خیالی امینڈمنٹ ہے جس کو استعمال کر کے وہ آج ایک غیر قانونی قانون نافذ کیا ہے انہوں نے جموں کشمیر میں، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور UN کی ریزولوشن کے مطابق یہ فیصلہ ہونا ہے، کشمیریوں کے فیصلے سے یہ فیصلہ ہونا ہے. اور میں یہ بھی کہتی چلوں کہ آخر میں دوبارہ دہراتی چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس انٹرنیشنل وائلیشن آف ہیومن رائٹس اور جو ایک فری ٹرائل کا بنیادی انسانی حقوق ہے جو اس وقت یاسین ملک صاحب کو نہیں مل رہا، اور جو 25 کو خدا نخواستہ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کو سزا سنانے کی رپورٹس ہیں، اس کے اوپر ڈائریکٹ کیا ہے منسٹری آف لاء کو اور ہیومن رائٹس کو کہ فوری طور پر اس کو اٹھایا جائے، اور تمام جو ایکسیس ہے لیگل لیول کے اوپر اور ہیومن رائٹس لیول کے اوپر اور سفارتی سطح کے اوپر اس بات کو اٹھا کر پہنچایا جائے اور اس کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی جائے. اب میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز پاکستان کی عوام کو اور دنیا کو اس میڈیا کے ذریعے، اگر وہاں یاسین ملک صاحب کی آواز بند کی جا سکتی ہے تو پاکستان وہ پلیٹ فارم مہیا کرے گا جہاں ان کی آواز پوری دنیا میں پہنچے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو مریم صاحبہ کہ آپ نے سپورٹ دیا. اور یہ بالکل اس وقت جو حالت ہے یاسین صاحب کا کیس، کیونکہ اس وقت میں پوری کشمیر کاز کی بات نہیں کری، اس وقت میں پیورلی ایز اے وائف اور جو ہماری 10 سال کی بیٹی ہے کہ ان 13 سال کی میری جو شادی ہوئی ہے اس کے اندر بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، بہت سے اٹیکس، بہت سے اریسٹ آئے ہیں، مگر اس وقت جو حالت ہے میرے ہسبینڈ کی، ان کو تہاڑ کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے 5x7 فیٹ کے، ان کو کوئی کاؤنسل ایکسیس نہیں ہے، اور جو ان کے لائر تھے راجہ طفیل صاحب کو بہت مسٹیریس سرکمسٹانسز میں 1.5 ایئر پہلے ان کو برین ہیمریج ہو گیا تھا. اور یہ کوئی پرانی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے ہندوستان کے لیے کہ وہ ہمیشہ جو کشمیری لیڈرز ہیں ان کے لائرز کو اٹیک کرتے ہیں، ان کو ایلیمینیٹ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو یاسین صاحب نے کہا کہ اب میں اپنا کیس خود لڑوں گا. جو انٹرنیشنل لاء، ہیومینیٹیرین لاء، ایوری تھنگ جو انٹرنیشنل چارٹرز کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ میرا حق ہے، جو بنیادی حق ہے ہر انسان کا، کہ اگر اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، اور یہ تو دہشت گردی کے مقدمے، جب ایک پرامن، ایک حریت عظیم رہنما جو لیڈ کریں ایک اسٹرگل آف نان وائلنس، تو ان کے خلاف ٹیرر فنڈنگ کے، ٹیرر فائنانسنگ کے، ٹیرر گینگنگ کے اور سیڈیشن کے چارجز اور اوپا جیسے اور ٹاڈا جیسے اور پبلک سیفٹی جیسے
ڈریکونین لاز جو ہیں وہ ان کے خلاف ڈالے جائیں جس کے تحت وہ اپنا کیس بھی نہیں پلیٹ کر سکتے. اور جو سب سے خوفناک بات ہے اس وقت کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے کیسز خود میں بولوں گا, تو جب بھی ان کو آن لائن پریزنٹ کیا گیا ہے تو اس کے اندر ان کی آواز میوٹ کر دی جاتی تھی جب وہ بول رہے ہوتے تھے جج کے ساتھ, اور جب ان کے خلاف ایویڈنسز پریزنٹ کیے جاتے تھے ہندوستان کی آرمی کی طرف سے تو تب ان کی طرف سے والیوم بند کر دیا جاتا تھا تاکہ یاسین صاحب کو آن لائن وہ سن بھی نہ سکے کہ ان کے خلاف کیا بات کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے ان کو کوئی ہیلتھ کیئر نہیں ملی, ان کو ایک ڈیتھ سیل میں اوپن ٹوائلٹ کے سامنے سلایا جاتا ہے اور فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. وہ انسان جس کو پچھلے 35 ایئرس سے انڈیا کے 3rd ڈگری ٹارچر کا وہ شکار ہے, جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے ان کا وہ گواہی دیتا ہے کہ ان کو کتنا مارا پیٹا گیا, الیکٹریکیوٹ کیا گیا ہے, ان کے اوپر برن سکارز ہیں, ان کی باڈی کے اوپر میٹیلک ویلو ہے, ان کو بلڈ فوڈ پوائزننگ ہوگی, ان کو جیل میں زہر دے دیا گیا, کچھ سال پہلے پھر زہر دیا. ان کی ہیلتھ اتنی فریجائل ہے کہ ایز اے وائف, اور میں ایک پاکستانی سٹیزن ہوں اور میں وہ فرسٹ پاکستانی پبلک فگر ہوں ان انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, جب میری یاسین صاحب سے شادی ہوئی اور میں ایک امن کا اور ایک پیار کا پیغام لے کے گئی اور ایک یہ آف بانڈنگ, میرا کوئی کسی کے خلاف کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں تھا, مگر جس طریقے سے کیونکہ ہم ایک تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں, ہم کوئی وکٹمز نہیں ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں بیچاری بن کے, ہم لوگ بہت بہادر اور بہت دلیر ہیں. مجھے فخر ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہے اس وقت بھی ان کے خلاف وہ ایک اکیلا تن تنا آدمی ہے, اسی ڈیتھ سیل کے اندر ہے جہاں پہ مقبول بٹ شہید کو پھانسی دی گئی, جہاں افضل گرو کو پھانسی دی گئی, ان کی جستے خاکی تک نہیں ملی فیملیز کو, نہ کشمیریوں کو. تو میں آج ڈیمانڈ کرتی ہوں دنیا سے بھی, یونائٹڈ نیشن سے, کہ وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرائی جائے. میری بیٹی, میرا دنیا میں کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اس کو کوئی ہلکا سا بھی کوئی ہراس کر لے, پوری دنیا میں ویسٹرن ورلڈ میں شور مچ جاتا ہے. دنیا اتنی سینسٹیو ہوتی ہے, رائٹس آف چلڈرن, ویمن رائٹس. میں تو ایک وڈو کی زندگی گزاری ہوں, 13 سال سے اوپر ہماری شادی ہو گئی ہے, بڑی مشکل سے بہت دفعہ بہت اسٹرگل سے مجھے ویزے ملتے تھے, اور جب میں وہاں جاتی تھی تو وہاں پہ جاتے ساتھ ہی میرے ہسبینڈ کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا مہینے کے لیے. 2 مہینے کے لیے گئی تو مہینے سے اوپر ان کو جیل میں ڈال دیا, اور پھر جب انہوں نے تحریک کی, کوئی کال دی پروٹیسٹ کی مودی کے خلاف یا پچھلی رجیمز کے, تو ان کو ہائیڈنگ میں جانا پڑتا تھا. تو ایسی صورتحال کے اندر میں آج, کیونکہ سول جو مریم صاحبہ نے بھی کہا ہے, سول جو کووننٹس ہیں, جنیوا کنونشنز ہیں, انٹرنیشنل لا, ہیومینیٹیرین لا, جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں آف پرزنرز, جس کا سگنیٹری ہے ہندوستان, وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس بھی نہیں دیے جا رہے. آئی ڈیمانڈ یونائٹڈ نیشنز کے اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی یہ کیمپین کریں کہ ان کو ضمیر کا قیدی جو ہے ڈکلیئر کرایا جائے دنیا سے, اور ان کو وہاں سے امیڈیٹ طور پہ وہاں سے ریلیز کرایا جائے آن ہیلتھ گراؤنڈ. ان کی ہیلتھ بہت ویک ہے, ان کے سر پہ پس پڑ گئی تھی, کچھ عرصہ پہلے چھالے پڑ گئے تھے ان کے سر کے اندر, ان کے بال سارے گر گئے تھے. ابھی بھی جو ان کی فوٹیج ریلیز ہوئی ہے جب وہ کورٹ ہیئرنگ سے باہر نکل رہے ہیں, اتنی ہنڈریڈز آف سیکورٹی فورسز ہیں ان کے ارد گرد, جیسے پتہ نہیں کون سا کوئی دہشت گرد ہے. اور وہاں پہ ایک صحافی نے پوچھا کہ ملک صاحب آپ کچھ بولنا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک, آئی وانٹ ٹو اسپیک. تو یہ کون سا کورٹ ہے, یہ کون سا جسٹس ہے جہاں پہ جو قاتل ہے وہی جج کو ڈائریکٹ کر رہا ہے, وہی اپنی طرف سے ڈیسیجن لا رہا ہے, اور وہ زبردستی فورس کر رہے ہیں یاسین صاحب کو کہ وہ سرکاری وکیل ان کے لیے رکھ دیا جائے, تاکہ ان کا بالکل ہی جو ہینگنگ کی طرف یا ان کو ایکسیکیوٹ کرنے کا جو سارا کا سارا پلان ہے. اور آج میں یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو پروٹیکٹیو پرسنالٹی بھی ڈکلیئر کرانا پڑے گا, کیونکہ ہی از اے پولیٹیکل پرزنر, ہی از دا وائس آف دا پیپل. اور ہم لوگ چاہتے ہیں اس وقت ایز اے فیملی کہ جو ہمیں ڈیوائڈ کیا گیا ہے ان کو نکالا جائے. آواز تک کا رشتہ نہیں رہا, نہ ہمیں فون پہ بات کرنے کی اجازت ہے, نہ کوئی ٹیلی گرام کی اجازت ہے, نہ کوئی ویڈیو کانفرنسنگ, نہ کوئی لیٹر ہم دے سکتے, نہ کوئی ای میل. بچی ہماری ہے 8 سال سے, وہ تڑپ رہی ہے اپنے باپ کو ایک شکل دیکھ لے, ان کی آواز 3-3.5 سال سے وہ تک نہیں آواز کا رشتہ. تو وہ بچی لیٹرز لکھتی ہے روز اپنے والد کو, مگر وہ لیٹر کون پہنچائے گا اس کا. میں پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتی ہوں ایز اے پاکستانی سٹیزن کہ جو میرے رائٹس جو سپریس کیے گئے ہیں میرے اور میری بیٹی کے, کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہماری ایکسیس کرائی جائے, ان سے ہم بات کریں, ان کو کوئی لیگل کاؤنسل ہیلپ دی جائے, ان کو وہاں سے نکالا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گلوبل کیمپین چلائی جائے. اور خاص طور پہ جتنے بھی ہمارے سفارتکار ہیں, ہماری جو ایمبیسیز ہیں
پوری دنیا کے اندر, ان کو یہ خاص ایمرجنسی ٹاسک دی جائے, کیونکہ 25 کو ان کے خلاف سزا سنا دینی ہے. پتہ نہیں انہوں نے کیا لائف امپریزنمنٹ یا ہینگنگ کی جو بھی ان کی کیمپین چل رہی ہیں. یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. غداری کے میٹر میں, کسی بھی میٹر میں ان کے ساتھ جو کچھ وہ کریں گے, ان کی جان ہم نے اس وقت بچانی ہے, اور ان کی اگر جان ہم بچائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ساری قیادت کی جان بچائیں گے, کیونکہ ان کے ساتھ سارے جو دوسرے حریت رہنما ان کی زندگیاں جو ہیں وہ نتھی ہیں, کیونکہ سب اس اسٹرگل کو لیڈ کر رہے ہیں. تو میں یہ بھی ساتھ کہوں گی مریم صاحبہ سے کہ ایک تو میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے تھرو ایک ریزولوشن جو پاس کرائی جائے ہنگامی طور پہ یاسین صاحب کی امیڈیٹ رہائی کی, ان کی جان کو خطرہ ہے, اور ان کو ہاسپٹلائز کرایا جائے. اور سیکنڈلی جتنے بھی ہماری حریت کی قیادت ہے, کیونکہ یاسین صاحب نے اور ہم نے ہمیشہ, ہم اپنی فیملی کو بہت پیچھے رکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کی اور دوسری لیڈرشپ کی بات کریں, مگر کیونکہ یہ حالات اتنے زیادہ ڈینجرس ہو گئے ہیں ہمارے لیے کہ اب کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. وی آر ویری ورڈ ایز اے فیملی. ہمارے جو رائٹس ہیں, چلڈرن رائٹس ہیں, ویمن رائٹس ہیں, ہیومینیٹیرین لا کے انڈر یہ فال کرتا ہے, اور کسی بھی صورت میں جو ہمارا کیس جو انہوں نے جعلی بنایا ہے یہ کمپلیٹلی انلیگل ہے, کیونکہ یہ تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ تو فال ہی کرتی ہے انڈر دی UN ریزولوشنز, اور ہمارا تو انڈر دی امبریلا آف انٹرنیشنل جورسڈکشن آتا ہے. تو اس بیسس پہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں گورنمنٹ سے, اور ڈیمانڈ بھی کرتی ہوں کہ کائنڈلی لک انٹو دس میٹر, کہ میرا جو معاملہ ہے میری بیٹی کا اور میرے ہسبینڈ کا, یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے. ہم انڈر دا انڈین پینل کوڈ یا انڈین کانسٹیٹیوشن کے انڈر نہیں بنتا کشمیر کا کوئی بھی جعلی مقدمہ. جس طریقے سے ہندوستان نے ایک دہشت گرد کو, کلبھوشن یادو کو جو ہے, اس کی بیوی کو اور اس کی والدہ کو جو ICJ میں لے کے گئے کہ وہ ان کی آواز بنے اور چیلنج کیا, اور انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ہمارا کیس نہ صرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے, بلکہ UN سے ڈیمانڈ کی جائے کمیشن آف انکوائری, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز ٹریبیونل ہے. ابھی ریسنٹلی اسٹاک وائٹ نے ایک لا فرم ہے لنڈن کے اندر جس نے 2000 سے زائد ٹیسٹیمنیز کلیکٹ کی ہیں. تو میں تو حاضر ہوں, میری بیٹی بھی حاضر ہے ٹیسٹیمنی دینے کے لیے, دنیا کی کسی عدالت میں ہمیں لے جائیں, کیونکہ ہم حق اور سچ پر ہیں, اور UN کی قراردادوں کے مطابق ہی انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ہم ایک پرامن تحریک چلا رہے ہیں جو دنیا ریکگنائز کرتی ہے, اور یہ ہماری وائسز کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کے فور فرنٹ پر ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ہمارے اوپر پریشر بھی ہے, ہر لحاظ سے ہمیں توڑنے کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر میں انڈیا کو بھی یہی پیغام دوں گی کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گی, دنیا کے ہر کونے تک جاؤں گی یاسین صاحب اور کشمیر کاز کے حوالے سے, اور اس میں کیونکہ میں ایک پاکستانی بھی ہوں, میں پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ہے, میں گورنمنٹ سے, اپوزیشن سے, سب سے یہ کہوں گی کہ اس کے اوپر نیشنل میس لیول پہ, گراس روٹ پہ کیمپین چلائی جائے. لوگ باہر نکلیں, پروٹیسٹ کریں. باہر کے ممالک میں بھی بہت سی پروٹیسٹ ہو رہی ہیں, مگر اور بھی منظم طریقے سے جب گورنمنٹ اس کو کال کرے گی. تھینک یو. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ابھی جو, اور یہ جذبات نہیں بلکہ یہ آواز ہے. آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ 64 شاید ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ ہیں کدھر, کس ٹارچر سیل میں ہیں, کس جیل میں ہیں. ان کی جو فیملیز ہیں, ان کی جو وائفس ہیں, ان کے جو بچے ہیں, ان کے ساتھ ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. کتنے کتنے سالوں سے, 15 20 سالوں سے وہ لوگ کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اور اسی بات کو ختم کرتے ہوئے جو اس وقت فاشسٹ رجیم بھارت کی جو پچھلے 75 سال سے ایک روش ہے, اور جس طرح بربریت ہے اور جس ظلم کو سہ رہے ہیں کشمیری, ان کے ریزالو میں کوئی کمی نہیں آئی, بلکہ ہر ظلم کے بعد ان کا ریزالو اور بھی پکا ہوتا ہے, پاکستان کی عوام کا ریزالو اور بھی پکا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص یاسین ملک وہ جو ایک قیادت کر رہے ہیں ایک ایسی پرامن تحریک کی, اور اپنی پوری زندگی وقف کی ہے, ان کی جو حق گوئی ہے اس سے ڈرتا ہے. اور اس وقت ان کے ہیومن رائٹس, ان کے لیگل رائٹس, ان کے بنیادی انسانی حقوق, ان کے سول رائٹس تمام کو سلب کیا جا رہا ہے, اور ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی. اور جیسے کہ ابھی یہ کہہ رہی تھیں, میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو وزیر اعظم کی ہدایت ہے, یہ اس کے اوپر آلریڈی مجھے بھی منسٹر فار لا سے بھی بات ہو رہی تھی, اور منسٹر فار ہیومن رائٹ سے بھی انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. یہ ان کی چھوٹی بیٹی ہیں, اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں. جی.
میرا نام ہے رسیہ سلطانہ یاسین ملک. میرا نام ہے رضیہ سلطانہ یاسین ملک. I want to save my papa. Modi wants to kill my papa. The Kashmiris are innocent. My papa is Lion of Kashmir. My papa is Kashmiri. That's why India wants to kill him. UN Secretary General saved my papa. جی صاحبہ آپ نے کہا کہ وزارت قانون کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ عالمی سطح پر یاسین ملک کے معاملے کو اٹھایا جائے. بڑی خوشائند بات ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ مودی نے کلبھوشن جادھو کے کیس کو عالمی سطح پہ وہ لے کے گئے, عالمی عدالت انصاف میں لے کے گئے, حالانکہ وہ اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے تھے کہ پاکستانی وہ ہندوستانی شہری ہے. یاسین ملک کی بیٹی پاکستان میں موجود ہے, تو کیا پاکستان یاسین ملک کی بیٹی کے بیاہ پہ اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا 25 کو کوئی احتجاج کی حکومتی سطح پہ پلان کیا جا رہا ہے یا پاکستان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں عالمی سطح پہ پروٹیسٹ کے لیے؟ جی میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر لیگل آپشن کے لیے اسی لیے یہ ہیومن رائٹس اور لاء منسٹری کو ہدایت جاری کی ہے وزیر اعظم نے, اور وہ بہت جلد آج ہی اس کے اوپر ایک اپنی پوری مکمل حکمت عملی جو سفارتی سطح کے اوپر ہے, لیگل سطح کے اوپر ہے, اور ہیومن رائٹس کی جو کنونشنز اور اگریمنٹس اور پروٹوکول کی وائلیشن ہے اس لیول کے اوپر اپنی پوری جو تجاویز ہیں وہ وزیر اعظم کو پیش کریں گے اور اس کو ہم فارملی اناؤنس کریں گے. میم یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ لاپتہ ہیں 64 74 ابھی آپ نے بتایا یاسین ملک کے لیے کیا بھارت میں کوئی کچھ کیا بندوبست کیا گیا؟ ایکسیس ہی نہیں دی جا رہی. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ان کو پیش ہی نہیں کیا جا رہا, ان کو بولا, اور وہاں جب ان کو پیش کرتے ہیں اور جب وہ بات کرنی شروع کرتے ہیں تو ان کو میوٹ کر دیا جاتا ہے. ان کا نقطہ نظر اور ان کا موقف جو ہے اس کو پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی. تو اگر تو کاؤنسلر ایکسیس ہو تو پھر تو آپ اپنا موقف پیش کرتے ہیں, آپ وہ عدالتی جنگ لڑتے ہیں, کیونکہ یہ عدالتی انصاف کا قتل ہے, کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا قتل ہے جو ریاست کی طرف سے ہو رہا ہے. اس بات کے اوپر جو پورا مدعا ہے وہ ہے یہی کہ یہ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں, سول رائٹس ہیں, جو لیگل رائٹس ہیں, اس کی ایکسیس بھی نہیں دی جا رہی. جی جی یہ اس پریس کانفرنس کا مطلب ہی یہی تھا کہ جو جب یہ مجھے ملنے آئی اور وزیر اعظم سے میری بات ہوئی کہ جو ان کی بات کا پہنچانا ہے اس کی ایکسیس, اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں پرائیویٹ میڈیا کا بھی کہ یہ اس وقت جو فرق ہے ہندوستان اور پاکستان میں دو ریجیمز میں, کہ جو بات کرنے کی یا فریڈم آف ایکسپریشن یا اظہار رائے یا جو بھی آپ کا موقف ہے وہ پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے, اور یہ بات پوری دنیا تک پہنچے گی. اور اسٹیٹ میڈیا کے جتنے ٹی وی چینلز ہیں, اسکرینز ہیں, وہ بھی اس وقت نشر بھی کر رہے ہیں, اور یہ تھرو آؤٹ کریں گے تاکہ یہ جو قدم اٹھایا جا رہا ہے, جو عدالتی قتل کیا جا رہا ہے, جس طرف لے جایا جا رہا ہے اس معاملے کو, اس کو روکا جا سکے. اسلم کوکر سماج. اچھا میڈم, یاسین ملک صاحب جیسے کہ وکیل کی سہولت وہاں پہ نہیں ہے, تو کیا پاکستانی حکومت کی جانب سے بھارتی کمیشن کے ساتھ کوئی اس طرح کوئی کوآرڈینیشن ہے کہ وہ وکیل پہ؟ جی میں نے جیسے پہلے کہا کہ ابھی کچھ ہی گھنٹے میں یہ تمام چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی, کیونکہ ابھی یہ مجھے ملنے آئی تھیں اور ابھی ہم نے اس پہ ایک حکمت عملی بنائی ہے, اور بہت جلد یہ تینوں سطح کے اوپر, سفارتی سطح کے اوپر, لیگل سطح کے اوپر جو کہ لاء منسٹری ہے, اس کے اوپر تمام تجاویز اور حکمت عملی وضع کر کے اس کیس کو اٹھایا جائے گا, اور یہ یقینی بنایا جائے گا کہ بھارت کوئی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے سوچے کہ یہ کتنا بڑا ایک وائلیشن ہے جو انٹرنیشنلی اس کو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو میڈیا کو ڈائریکشن بھی آ رہی ہے, مگر آپ لوگ بھی اس پہ سوال ضرور اٹھائیں. انڈیا جس طرح کیمپین کر رہا ہے, دن رات میڈیا ٹرائل چل رہی ہے, کہ کیا پروف ہے جو وہ بتا رہے ہیں خبروں کے تھرو کہ یاسین صاحب ہیز پلیڈڈ گلٹی. کیونکہ جو 10 مئی کی جو ریفرنس دے رہے ہیں اخباروں کے اندر اور چینلز کے اندر
کہ یاسین صاحب نے سارے جو ٹیررزم کے چارجز ہیں مان لیے ہیں. تو اس ٹائم پہ براڈ ڈے لائٹ میں جب 10 مئی کو یہ ہیئرنگ ہوئی ہے تو جو کو ایکیوزڈ لوگ ہیں انہوں نے خود یہ سنا ہے, سب نے سنا ہے کہ یاسین صاحب نے کہا ہے کہ میری صرف ایک کنفیشن ہے کہ میں آزادی کی جد و جہد کو لیڈ کر رہا ہوں, اسی طرح جس طرح مہاتما گاندھی نے اور بھگت سنگھ نے کی تھی. اگر وہ ٹیررسٹ ہیں تو پھر میں بھی ٹیررسٹ ہوں. اور انہوں نے کہا اگر یہ جرم ہے, اگر یہ آزادی کے لیے کھڑے ہونا یہ ان کی کنفیشن ہے, جرم ہے, تو یہ جرم میں بار بار کروں گا کیونکہ یہ انٹرنیشنل لا کے مطابق بالکل وائلیشن نہیں ہے. تو کائنڈلی اس نیریٹو کو جو اصل حقیقت ہے, اور آپ لوگ بھی ڈیمانڈ کریں میڈیا کے تھرو کہ ویڈیو پروف آئے سامنے, جو انڈیا یہ جھوٹا آرڈر بنا رہا ہے یونیلیٹرل, کہ کوئی ویڈیو پروف ہو جس کے اندر یاسین صاحب نے کنفیس کیا ہے. کیونکہ جس طرح مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں ان کو کوئی کاؤنسل ایکسیس نہیں ہے, نہ ان کی سنوائی ہو رہی ہے, نہ ان کو بولنے دیا جا رہا ہے, نہ ان کو مطلب کہ کوئی اپرچونٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے آف اے فیئر ٹرائل, بلکہ دس از جوڈیشل ٹیررزم. شہزاد چودھری صاحب ایک فیصد. جی میم, میرا مریم اورنگزیب صاحبہ سے ایک کوشچن ہے کہ بھارت جو ہے وہ تو کشمیریوں کا دشمن ہے اور وہ تمام دشمنی کے پیرامیٹرز پہ پورا اترتا ہے. اس نے وہاں پہ ایک مووی بنائی جس میں یاسین ملک صاحب کو انہوں نے ولن شو کیا اور وہ مووی بھی بن گئی. کیا ہماری حکومت جو ہم کیونکہ پاکستان کشمیریوں کا دوست کلیم کرتا ہے تو ہم لوگ چاہے مووی بنانا تو ایک لمبا پروسیس ہے, کیا ہم کوئی ایسی ڈاکومنٹریز نہیں بنا سکتے, کچھ ایسی چیزیں نہیں یاسین ملک کے حوالے سے اپنے ٹیلی ویژن پہ؟ دیکھیے اس وقت تو ہنگامی صورتحال ہے اس وقت. جی جی جی, اس کے بعد آپ کر لیجیے گا کہ اس میں یہ ہے کہ میم ہمارے پاس ایک بڑا کلیئر اسٹینڈ ہے کہ جو بھارت کا پروپیگنڈا مجھے پتا ہے کشمیر کے حوالے سے وہ اسٹرانگ ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ جو یاسین ملک کا اسٹینڈ ہے وہ خود مختار کشمیر کا ہے. ہمارے پاس یہ بڑا پازیٹو پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ اگر ایز اے اسٹیٹ بات کر رہے ہیں تو یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ کر رہے ہیں, ہم کوئی اپنے پاکستان یا اس کا مقصد نہیں ہے. تو اس پوائنٹ کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے اور اس پہ ڈاکومنٹری ضرور ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے, لیکن میں بار بار جس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہوں کہ یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے جس میں ایک دم انہوں نے 19 مئی کو فرد جرم عائد کیا ہے اور بغیر کسی فری ٹرائل, ٹرانسپیرنٹ ٹرائل, بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور یہ بھی سنا دیا ہے کہ 25 کو سزا سنائی جائے گی. تو اس چیز کو اس وقت ہنگامی صورتحال پر ہی طریقے سے ہی ڈیل کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈالے گا اور ہماری کوششوں اور کاوشوں سے اس اقدام کو روکا جائے گا. یہ بیٹا